اسرائیل کی سفاکیت آخری حدوں کو چھونے لگی ہے۔ غزہ پر چھٹے روز بھی وحشیانہ بمباری، فلسطینی شہداء کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی، 5500 سے زائد زخمی، اسپتالوں میں گنجائش باقی نہ رہی۔ رہائشی عمارتیں، تعلیمی ادارے، اسپتال اور UN دفاتر نشانے پر۔ جبالیہ میں فجر کے وقت مسجد پر بمباری، متعدد نمازی شہید۔ غزہ کے واحد پاور ہاؤس کے پاس ایندھن ختم، بجلی کی سپلائی معطل۔ مسلسل گولہ باری سے 3,38,000 فلسطینی بے گھر۔ سرحد پر صہیونی فورسز فلسطینیوں پر جھپٹنے کو تیار۔ حماس کی جوابی کارروائیاں اسرائیلیوں پر لرزہ طاری، کئی شہروں میں راکٹس کی بارش، اسکلان اور دیگر شہروں میں جھڑپیں۔ شمالی سرحد سے حزب اللہ نے بھی میزائل برسا دیے۔ اسرائیل کے مزید 31 فوجی مارے گئے، تعداد 1300 سے زائد ہو گئی۔ تل ابیب میں صورتحال انتہائی کشیدہ، برٹش ایئر ویز کی پروازیں بھی منسوخ۔ بزدیل نیتن یاہو نے ایمرجنسی حکومت قائم کر کے جنگی کابینہ تشکیل دے دی۔ سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد سعودی ولی عہد اور ایرانی صدر کا پہلا ٹیلی فونک رابطہ، صہیونی جارحیت روکنے کا مطالبہ، فلسطین کاز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محمد بن سلمان کا بے گناہ شہریوں کے جانی نقصان پر اظہار افسوس، ابراہیم رئیسی نے اسرائیلی جارحیت کو افسوسناک قرار دیا۔ ترک صدر کا بھی محمد بن سلمان کو فون، طیب اردوان نے شہری تنصیبات پر حملے ناقابل قبول قرار دے دیے، کشیدگی کے فوری خاتمے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ جھوٹ پکڑے جانے پر سپر پاور کی دنیا بھر میں جگ ہنسائی۔ امریکی حکومت جو بائیڈن کے اسرائیلی بچوں کے قتل سے متعلق بیان سے پیچھے ہٹ گئی، صدر نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی، انہوں نے اسرائیلی حکام کے بیانات سے اخذ کر کے بات کی تھی۔ وائٹ ہاؤس کی وضاحت، امریکی صدر نے حماس پر بچوں کا سر قلم کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ اسرائیل فلسطین جنگ میں 22 امریکی ہلاک، 17 لاپتہ ہونے کی تصدیق۔ امریکہ کی پھر اسرائیل کو تھپکی، صدر جو بائیڈن نے صہیونی ریاست کی حفاظت اولین ترجیح قرار دے دی۔ ایران کو محتاط رہنے کی وارننگ، غزہ کی صورتحال انتہائی سنگین۔ UN سیکرٹری جنرل کا طبی امداد کے لیے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ، صورتحال پر غور کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ غزہ پر حملے فوری بند کیے جائیں، محاصرہ ختم کر کے شہریوں کے لیے امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ جاری، شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت، فلسطین کی آزادی اور عوام کے جائز حقوق کے لیے ساتھ دینے کا اعادہ۔ پاکستان کی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، نہتے فلسطینیوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ، کہا عالمی برادری مسئلہ فلسطین 1967 کی سرحدوں کے مطابق حل کرائے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، اردن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ ٹورانٹو میں اسرائیلی قونصلیٹ کے باہر فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ، اسپین کے شہر بارسلونا اور جنوبی افریقہ میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج۔ افغانستان میں کالعدم TTP کا سرغنہ نامعلوم افراد کے حملے میں مارا گیا۔ عتیق الرحمان عرف ٹیپو گل مروت پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ دہشت گرد کی ہلاکت افغانستان میں کالعدم TTP کی موجودگی کا واضح ثبوت ہے۔ سپریم کورٹ کا پارلیمنٹ کی بالادستی کے حق میں تاریخ ساز فیصلہ، فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو کثرت رائے سے آئین کے مطابق دے دیا۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی درست ہے، تمام درخواستیں مسترد۔ 10-5 کے تناسب سے 4 صفحات پر مشتمل مختصر فیصلہ جاری۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کے اختلافی نوٹ۔ اپیل کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا، قانون میں اپیل کی ماضی والی شق 8/7 سے مسترد۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس مسرت ہلالی کا اپیل سے متعلق فیصلے سے اختلاف۔ نواز شریف کا وطن واپسی کا سفر، پہلے مرحلے میں لندن سے جدہ پہنچ گئے، سعودی عرب میں 1 ہفتہ قیام کریں گے، عمرے کی ادائیگی اور اہم ملاقاتوں کا امکان۔ لیگی قائد 18 اکتوبر کو دبئی کے لیے اڑان بھریں گے، 21 اکتوبر کو خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان آمد شیڈیول، مینار پاکستان پر جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔
کرنسی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا اثر، روپیہ مزید مستحکم، انٹر بینک میں ڈالر مزید 91 پیسے سستا، 278 روپے 60 پیسے پر ٹریڈ۔ میاں والی کے علاقے پکا گھنجیرہ میں گاڑی نہر میں گر گئی، حادثے میں معروف سرائکی گلوکار شرافت علی خیلوی سمیت 7 افراد جاں بحق۔ شرافت علی اور ساتھی موسیقی پروگرام کے بعد گھر واپس آ رہے تھے۔ حیدرآباد کا راجیو گاندھی اسٹیڈیم فتح کرنے کے بعد شاہینوں کے احمد آباد میں ڈیرے، احمد آباد میں کھلاڑیوں کا شاندار استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور، روایتی شال پیش۔ قومی ٹیم آج شام نریندر مودی اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی، چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف بھی آج بھارت پہنچیں گے۔ ورلڈ کپ کا سب سے بڑا پاک بھارت مقابلہ 14 اکتوبر کو شیڈول۔ کرکٹ کی عالمی جنگ میں آج ہوگا بڑا مقابلہ، 5 مرتبہ کی عالمی چیمپئن آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں پڑے گا زور کا جوڑ۔ میچ 1:30 بجے لکھنؤ میں شروع ہوگا۔ بھارت کی عالمی کپ میں مسلسل دوسری فتح، کمزور حریف افغانستان کو ہنستے کھیلتے ہوئے 8 وکٹوں سے شکست دی۔ سورماؤں نے 273 رنز کا ہدف صرف 35 اوورز میں پورا کر لیا۔ روہت شرما میگا ایونٹ میں 7 سینچریاں کرنے والے پہلے بیٹر بن گئے۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے مارنے کا عالمی ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ شرما نے کرس گیل کے 553 چھکوں کا ریکارڈ توڑا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، اردن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ ٹورانٹو میں اسرائیلی قونصلیٹ کے باہر فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ، اسپین کے شہر بارسلونا اور جنوبی افریقہ میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج۔ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کا سرغنہ نامعلوم افراد کے حملے میں مارا گیا۔ عتیق الرحمان عرف ٹیپو گل مروت پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ دہشت گرد کی ہلاکت افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کی موجودگی کا واضح ثبوت ہے۔ سپریم کورٹ کا پارلیمنٹ کی بالادستی کے حق میں تاریخ ساز فیصلہ، فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو کثرت رائے سے آئین کے مطابق دے دیا۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی درست ہے، تمام درخواستیں مسترد۔ 10-5 کے تناسب سے 4 صفحات پر مشتمل مختصر فیصلہ جاری۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کے اختلافی نوٹ۔ اپیل کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا، قانون میں اپیل کی ماضی والی شق 8/7 سے مسترد۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس مسرت ہلالی کا اپیل سے متعلق فیصلے سے اختلاف۔ نواز شریف کا وطن واپسی کا سفر، پہلے مرحلے میں لندن سے جدہ پہنچ گئے، سعودی عرب میں 1 ہفتہ قیام کریں گے۔ عمرے کی ادائیگی اور اہم ملاقاتوں کا امکان۔ لیگی قائد 18 اکتوبر کو دبئی کے لیے اڑان بھریں گے۔ 21 اکتوبر کو خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان آمد شیڈیول، مینار پاکستان پر جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ کرنسی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا اثر، روپیہ مزید مستحکم، انٹر بینک میں ڈالر مزید 91 پیسے سستا، 278 روپے 60 پیسے پر ٹریڈ۔ میاں والی کے علاقے پکا گھنجیرہ میں گاڑی نہر میں گر گئی، حادثے میں معروف سرائکی گلوکار شرافت علی خیلوی سمیت 7 افراد جاں بحق۔ شرافت علی اور ساتھی موسیقی پروگرام کے بعد گھر واپس آ رہے تھے۔